بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایمان، قربانی اور جرت کی مکمل داستان۔ حضرت حبہ کا شمار ان خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں دین حق کو قبول کیا اور اپنی زندگی اس ایمان کی روشنی میں بسر کی۔ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک معزز قبیلے سے تھا جہاں جاہلیت کے اندھیروں نے لوگوں کی روحوں کو جکڑ رکھا تھا، لیکن حضرت حبہ کی فطرت حق پسند اور دل اللہ کی معرفت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی داستان۔ حضرت حبہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان نہایت جذباتی اور متاثر کن ہے۔ جب انہوں نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیات سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ بار بار ان آیات کے معنی پر غور کرتیں اور انہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتیں۔ ایک دن جب وہ خاموشی سے خانہ کعبہ کے قریب بیٹھی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا۔ ان کے دل میں اسلام کی حقیقت واضح ہو گئی اور انہوں نے اسی وقت ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں اور اسلام قبول کر لیا۔ قبیلے اور خاندان کی مخالفت۔ حضرت حبہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ان کے خاندان کے لیے ایک دھماکے کی طرح تھی۔ ان کے والد اور بھائی شدید ناراض ہوئے اور انہیں گھر میں قید کر دیا۔ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر لوٹ آئیں، لیکن حضرت حبہ نے ہر اذیت اور دباؤ کو اللہ کی راہ میں قربانی سمجھ کر قبول کیا۔ انہیں کھانے پینے سے محروم رکھا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن ان کا ایمان ایک چٹان کی طرح مضبوط رہا۔ وہ کہتی تھیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی آرام میرے لیے قابل قبول نہیں۔ صبر اور قربانی کی مثال۔ حضرت حبہ نے صبر و استقامت کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ جب انہیں قید میں رکھا گیا تو وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتیں اور اپنے دل کو قرآن کی آیات سے سکون دیتیں۔ ان کی دعاؤں نے کئی خواتین کو بھی متاثر کیا اور ان کے ذریعے کئی دیگر خواتین نے اسلام قبول کیا۔ خدمت دین میں کردار۔ حضرت حبہ نے دین اسلام کی خدمت میں ہر ممکن قربانی دی۔ وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں خواتین کی رہنمائی کے لیے ایک مشعل راہ بنی۔ وہ خواتین کو خفیہ طور پر قرآن کی تعلیم دیتیں، جنگوں کے دوران زخمی صحابہ کی دیکھ بھال کرتیں، فاقہ کشی کے باوجود دوسروں کی مدد کرتیں۔ مدینہ کی ہجرت اور نئی زندگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت حبہ نے تمام خطرات کے باوجود اپنے قبیلے کی قید سے فرار ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت نہایت مشکل اور خطرناک تھی، لیکن ان کا عزم اور ایمان ہر رکاوٹ پر غالب آیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے مہاجر خواتین کے ساتھ مل کر اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کرنے میں حصہ لیا۔ وہ انصار خواتین کے ساتھ مل کر اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں سرگرم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت۔ مدینہ میں حضرت حبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ آپ کے خطبات میں شرکت کرتیں اور دین کے اہم معاملات میں رہنمائی حاصل کرتیں۔ آپ نے ان کی قربانیوں کی تعریف کی اور انہیں اسلام کی خدمت کے لیے دعا دی۔
اہل خانہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حبہ کے استقامت اور کردار نے ان کے خاندان کے کئی افراد کو متاثر کیا۔ ایک وقت آیا جب ان کے والد اور بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت حبہ کی دعاؤں اور ان کی قربانیوں کا ثمر تھا۔ آخری ایام اور وفات۔ حضرت حبہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی عبادات اور دعاؤں نے انہیں مدینہ کے لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا دیا۔ ان کے آخری ایام اللہ کی یاد اور دین کی خدمت میں گزرے۔ ان کی وفات کے وقت مدینہ میں ایک غم کا سما تھا۔ ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر پڑھایا گیا اور صحابہ کرام نے ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ کہانی کا سبق۔ حضرت حبہ بنت عبداللہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آئیں تو ہمیں صبر، استقامت اور یقین کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ کہانی خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ کس طرح اپنے کردار اور قربانی سے دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔